ڈارون نے ارتقاء کے لیے جو طریقہ کار تجویز کیا، اس کی اشاعت کے بعد اسے شدید علمی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ مزاحمت جینیٹکس اور پیلنٹولوجی سے سامنے آئی۔ بعد ازاں یہ مزاحمت اتنی شدید ہوئی کہ اس نظریے کے حامی سائنسدان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جدید معلومات کے ساتھ اس نظریے کو ہم آہنگ کرنے کے لیے کوششیں شروع کی، اور یہ کوششیں 1936 سے لے کر 1947 تک جاری رہیں، اور ان کوششوں کے نتیجے میں جو نظریہ بنایا گیا اس نظریے کو نیو ڈارونزم یا ماڈرن سینتھسس فار ایوولوشن کا نام دیا گیا۔ اس کی مختصر وضاحت کچھ یوں ہے کہ ڈی این اے میں بے ترتیب تبدیلیاں ہوتی ہیں جن کو رینڈم میوٹیشن کا نام دیا گیا۔ یہ بے ترتیب تبدیلیاں نیچرلی سلیکٹ ہوتی ہیں اور ہو کر اگلی نسل میں اکٹھا ہوتی رہتی ہیں، اور ایک لمبے عرصے کے بعد یہ تبدیلیاں یا یہ ویریشنز ایک نئی سپیشی کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اب اس پر بنیادی اعتراض یہ ہے کہ کیا بے ترتیب ڈی این اے کے اندر ہونے والی تبدیلیاں ایک بامقصد تبدیلی کو جنم دے سکتی ہیں یا نہیں۔